خرچ کریں۔ ما بالغا مد احدہم، تو میرے صحابی نے اگر ایک مد بھی جو خرچ کیا ہو اللہ کی راہ کے اندر تو وہ اس کے مقابل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد ایک پیمانے کا نام ہے، اور صحابہ کرام نے شدید حاجت اور ضرورت ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہ کر اسلام کی آبیاری کے لیے جو ایک بالشت یا ایک مد جو ہے جسے ہم ایک مٹھ کہتے ہیں، اتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں گندم خرچ کی ہو، جو خرچ کیا ہو، تو اگر کوئی امتی احد پہاڑ کے مثل بھی سونا خرچ کرے تو وہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھا رہے تھے۔ فقال، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے ہوتے ہیں یہ آسمان کے لیے امن ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں جو ہے وہ اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، یعنی امن کا سبب ہوں میں اپنے صحابہ کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ کرام کے اوپر بڑے بڑے فتنے اور جنگیں آئیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ اس کے باوجود بھی میری امت کے لیے امن کا سبب ہوں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ صحابی، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، تو میری امت کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا شر جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور بہت ساری بدعتیں جو ہے وہ پھیل جائیں گی، بہت سارا خوف جو ہے وہ میری امت کے اوپر پھیل جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا صحابی، میرے صحابہ کرام کی عزت کیا کرو، فإنہم خیارہم، کہ بے شک وہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کرام کے بعد وہ لوگ امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ سب سے بہترین ہیں جو جن کا زمانہ ان کے بعد ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر امتی کرنی، میری امت کے لیے سب سے بہتر میرا زمانہ ہوگا، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہوگا جو میرے اس کے بعد جو ہے وہ آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے سلسلہ چلتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اگر کوئی شخص قسم اٹھائے گا تو لوگ اس کی قسم کے اوپر یقین نہیں کریں گے، اگر کوئی شخص گواہی دے گا تو لوگ اس کی گواہی کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس وقت جھوٹ جو ہے وہ عام ہو جائے گا اور حق اور باطل کے اندر امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلمن، اس مسلمان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہو، اور رآ من رآنی، یا میرے ان صحابہ کو دیکھا ہو جنہوں نے میری جو ہے وہ زیارت کی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری دو حدیثیں میں پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کی شان جو ہے وہ کتنی ہے، میرے صحابہ کرام کی شان کتنی ہے۔ لا تتخذوہم عرضا من بعدی، تم میرے بعد جو ہے وہ میرے صحابہ کو اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا، اپنی گفتگو کا، یعنی کبھی کلام کا، بری باتوں کا جو ہے وہ میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم، جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، گویا کہ اس نے میری وجہ سے صحابہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ کرام کو بغض کیا، ان سے عداوت رکھی،
تو گویا فبی بغضی ابغضہم، تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے ناراض ہوا۔ ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ فرمائے گا۔ آخری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو ان کو کہو کہ یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو اس کے اندر کسی قسم کا خیر نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا ان اختلاف اصحابی من بعدی، کہ میرے بعد جو میرے صحابہ کے درمیان اختلاف ہوگا، اے باری تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما۔ فأوحى الی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی، یا محمد، اے پیارے حبیب، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، بے شک آپ کے صحابہ میری بارگاہ میں آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، بعضها اقوی من بعض، بعض ان میں سے بعض سے قوی ہیں، ولکل نور، ان میں سے ہر صحابی جو ہے وہ نور ہے، فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہم، تو جس نے ان کے اختلاف کے باوجود بھی میرے صحابہ سے محبت رکھی، فہو عندی علی ہدی، تو وہ میرے نزدیک ہدایت کے اوپر ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پالو گے۔ جب صحابہ کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ